درندے، جمادات، کوڑے اور جوتے کے تسمے کا گفتگو کرنا، آدمی کی ران کا اسے گھر والوں کی خبریں بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جنگلی درندے اور وحشی جانور انسانوں سے گفتگو کریں گے۔ کوڑے کی ایک جانب کلام کرے گی، جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا اور آدمی کی ران بولے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ جنگلی درندے انسانوں سے باتیں نہ کر لیں، آدمی سے اس کے کوڑے کا ایک سرا کلام نہ کر لے، اس کے جوتے کا تسمہ بات نہ کر لے، اور اس کی ران اسے بتا نہ دے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا کچھ کیا۔ درندوں کو کلام کرنا عہد نبوی میں واقع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار مدینہ کے نواحی علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی ایک بکری پکڑ لی۔ اعرابی نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھڑا لی اور اسے ڈانٹا۔ بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے بھیڑیا یوں گویا ہوا، تم نے اللہ کا عطا کردہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ اعرابی نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا، اللہ کی قسم تم اس سے زیادہ عجیب بات کا مشاہدہ کرو گے۔ اعرابی نے پوچھا، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہے؟ بھیڑیا کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کے دو باغوں میں دو پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع فرما رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اعرابی نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور انہیں مدینہ کے پاس لے آیا، پھر انہیں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل دیا اور اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بکریوں والا اعرابی کہاں ہے؟ اعرابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا وہ لوگوں کو بتلاؤ۔ اعرابی نے بھیڑیا والا پورا واقعہ اور اس کی گفتگو سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اعرابی نے سچ کہا ہے، کچھ علامات ایسی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حالات یہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا جوتا، کوڑا یا لاٹھی اسے بتلائے گی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ اسی طرح گائے کا کلام کرنا بھی واقع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گائے کو ہانک کر لے جا رہا تھا اور اس نے اس پر بوجھ لاد رکھا تھا کہ اچانک گائے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، گائے انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر میں، ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث میں درندوں اور وحشی جانوروں کے کلام کا جو ذکر آیا ہے تو اس سے مراد اصلی اور حقیقی معنوں میں کلام ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔